وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ زمین جس کے اوپر ہم زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. لوگ غور کیوں نہیں کرتے کہ زمین کو کیسے بچھایا گیا؟ جو یقین لانا چاہتے ہیں ان کے لیے زمین میں علامات ہیں. اسی سے ہم پیدا ہوئے، اسی میں ہم آخری کار دفن کیے جائیں گے، اور اسی سے ہمیں دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ہماری خوراک اسی سے ہے، معدنیات اس کے سینے میں ہیں، پیٹرول گیسز کے ذخائر اسی سے دریافت ہوتے ہیں، سونے چاندی زیورات پانیوں کے سلسلے اسی زمین میں اللہ نے ودیعت کر رکھے ہیں. یہ زمین جو موجودہ اس کی تہ ہے، جس کے اوپر اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، اس کی تہ اور اس کی گہرائی اور ڈیپتھ تک انسان نے جو سفر کر لیا ہے، صرف اس زمین کی تہ 6000 کلومیٹر تک لمبی نیچے چلی جاتی. باقی زمینیں کیسے ہیں، کیا ہیں، ان کی کیا گہرائی اور کیا گہرائی ہے، یہ میں اور آپ نہیں جانتے. ہمارا اتنا ایمان ضرور ہے کہ 7 زمین ہے. اس زمین کی تہ پھر انر کور
آؤٹر کو، اس کی سرفیس، باقاعدہ اس کی تو مختلف ماہرین ارضیات نے نیچے کھدائیاں کر کے، گہرائیاں کر کے، سفر کر کے، آلات کے ذریعے یہاں تک تو جا چکے ہیں، اور انہی کا کہنا ہے کہ اس زمین کی جو سب سے نیچے والی تہہ ہے، کہیں لاوے ابلتے ہیں، کہیں پانیوں کے سلسلے ہیں، کہیں کانے ہیں، کہیں سونے چاندی کے ذخائر ہیں۔ مجھے ایک دفعہ اللہ نے موقع دیا کہ اسلام آباد کے راستے میں جو ہماری نمک کی کان ہے، صرف اس کی تقریباً 7 منزلوں کا وہ پہاڑ ہے۔ تو اس زمین کی تہیں 6000 کلومیٹر سے زیادہ، اور پھر اس کے علاوہ باقی زمینیں، اس کے اوپر ہمارا بسنا، ہمارا جینا، ہمارا رہنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، پلازے بنانا، مسجدیں تعمیر کرنا، بلڈنگیں کھڑی کرنا، اور پرشکوہ قسم کی عمارات، یہ بلند و بالا آسمان سے باتیں کرتے ہوئے بڑے بڑے پلازے اور مینار۔ اللہ قرآن مجید میں ایک بات کہتے ہیں کہ زمین پہ بسنے والوں، کبھی یہ بھی یاد کر لیا کرو کہ یہ زمین ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک دن آئے گا کہ اس کو ہلا کے رکھا جائے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا۔ اللہ نے مختلف الفاظ استعمال کیے، کہیں کہا کہ زمین پہ زلزلہ آئے گا، کہیں کہا کہ اس کو رجت الارض رجا، زور سے جھٹکے لگائے جائیں گے، کہیں کہا ترجف الراجفہ، اس پہ رجفہ کا مرحلہ آئے گا، کہیں اللہ رب العزت نے کہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہیں اللہ رب العزت نے کہا وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، کہیں کہا وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت۔ اس میں اللہ نے قرآن مجید میں سٹیجز بیان کیے جن کو جمع کرنے سے اس نتیجے پہ انسان پہنچتا ہے کہ حرکت میں آئی، وہ حرکت تیز ہوتی گئی، دائیں بائیں ہونے لگی، ہچکولے کھانے لگی، جیسے ایک کشتی سمندر کی لہروں میں یوں دائیں بائیں ہوتی ہے، اس طرح سے اس میں اضطراب پیدا ہوا، وہ حرکت دائیں بائیں بھی ہوئی، پھر نیچے کی طرف وہ حرکت پھیلنے لگی، نیچے اتنی پھیلی وَحَمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً کہ اس کی مسلسل حرکت سے زمین اور اس کے سینے کے اوپر جمے ہوئے پہاڑ اور گیٹوں کی چوکیاں اور بلندیاں، ان کو ایک کر کے ریزہ ریزہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ پھر اس کو پھیلا دیا گیا، چمڑے کی طرح بنا دیا گیا، آہستہ آہستہ زلزلہ بڑھتا چلا گیا، وہ اتنا بڑا کہ زمین اپنی آخری تہوں سمیت اس کے اندر کے سارے خزانے، سارے دفینے، ساری لاشیں، ساری میتیں، سارے انسان، سارے سونے، ساری چاندی، سارے جواہرات، سب کے سب جو زمین کے سینے میں بوجھ تھے اس میں نکال کے باہر ہیں۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ
والارض مدت والقت ما فيها وتخلت، زمین کو پھیلا دیا گیا اور جو کچھ اس کے اندر تھا اس نے اگل دیا، ایسے جیسے کسی کو وامٹنگ ہوتی ہے، الفاظ کے مابین السطور یوں محسوس ہوتا ہے ایسے اس نے اگل دیا، وتخلت اور یہ بالکل خالی ہو گئی، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اس کی بلڈنگیں گری، اس کے پہاڑ ٹوٹے، اس کے پلازے گرے، اس کے مکان گرے، اس کی اونچ نیچ ختم ہوئی، اس کے موڑ ختم ہوئے، اس کے ٹرنز ختم ہوئے، جو کچھ بھی تھا ایک چٹیل میدان۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کوئی اونچ نیچ اس کرۂ ارضی کے اوپر باقی نہ۔ وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها، انسان چیخنے اور پکارنے لگا، وہ اپنی ماں کو سامنے دیکھ رہا ہے، وہ اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہے، اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے، اپنی وائف اور اہلیہ کو دیکھ رہا ہے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب کو دیکھ رہا ہے، لیکن بے بسی کے اس عالم میں وہ یوم التناد بھی ہے، چیختا بھی ہے، پکارتا بھی ہے، بلاتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، اور ایک جملہ بالخصوص کہتا ہے کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ختم ہوگی، یہ تو ایتھیزم کے، الہاد کے، سیکولرزم کے، لبرلزم کے جدید دور کے شکنجوں میں جکڑا ہوا انسان تھا، میٹیریلزم کے اندر پابند سلاسل تھا، اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنی دنیا کے اندر ایسا مست تھا کہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسے بھی ہوگا۔ اللہ نے الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جو پورا نقشہ کھینچتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا زمین کو ہلایا جائے گا، کیا کہا؟ اذا، اس وقت کو یاد کیا کرو، ہوش میں آیا کرو، سوچ لیا کرو، پلازے تو کھڑے کر لیتے ہو، کبھی ان کی بربادیاں بھی سوچ لیا کرو، مکانات تو بنا لیتے ہو، قبر کے گڑھوں کو بھی یاد کر لیا کرو، اپنے مرلے اور پلاٹ اور کنالوں کی فکر تو کر لیتے ہو، اپنے ایکڑ مربعوں جائیدادوں کی تقسیم تو کر لیتے ہو، ایزا کبھی ان کی ویرانیوں کو بھی یاد کیا کرو نا۔ زلزلت الارض، پھر یہیں پہ بس نہیں ہے، خود لفظ زلزلہ اس کے اندر صوتی معنی بھی پایا جاتا ہے، ایک ارتعاش ہے، ایک حرکت ہے۔ میں اپنے ان روحانی بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں، تجوید کے طلبہ سے کہنا چاہتا ہوں، تجوید صرف صوتیات کا علم نہیں ہے، یہ ایک معنی کا بھی علم ہے، ایک ایک شبد کا معنی ہوتا ہے، ایک ایک مد کا معنی ہوتا ہے، حروف کے مخارج کے اندر معنی کی احاطات ہوتی ہیں، اس لفظ کے اندر بھی، صوت کے تاثر کے اندر بھی، الفاظ کی زیر و بم کے اندر بھی، اس کے اتار چڑھاؤ کے اندر بھی، مد و قصر کے اندر بھی، تقریر و حذف کے اندر بھی، حتیٰ کہ تفخیم و ترکیب کے اندر بھی، بلاغت کا ایک معنی، قرآن کا ایک معنی، معانی کا ایک سمندر چھپا ہوتا ہے۔ اذا زلزلت الارض، یاد تو کرو جب اس سے ہلایا جائے گا، زلزلہ خود لفظ ایسا ہے کہ انسان اس سے کبھی سکاری ہو جاتی ہے۔ زلزلہ پوری کی پوری آخری تہ تک، زلزالہ زمین کی طرف لو، پوری کی پوری مکمل طور پہ خوب زور سے جھٹکے دے دے کے ہلا کے اس کو رکھا جائے گا، یہ اپنے اندر کے بوجھ نکال باہر پھینکے گی۔ انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے، اسے کیا ہو گیا؟ مجھے یاد ہے 2 سال پہلے ہمارے قصبے سلاکے میں ایک زلزلہ آیا، اس وقت وہاں ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک مریض بیٹھا تھا اور اپنے بیٹے کو چیک اپ کروانے آیا۔ جب تھوڑا سا زلزلہ آیا، اس نے اپنے بیٹے کو کلینک میں چھوڑا اور بھاگ کے باہر چلا گیا۔ یہ دنیا کے زلزلے کا حال ہے۔
2005 کا زلزلہ تو اکثر میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا ہے اور میرے دماغ پہ اس کی سکرین چلتی رہتی ہے، جب 7 منزلہ کشمیر اور مظفر آباد کی وادی میں 7 منزلہ ہوٹل زلزلے کے بعد اس کی 7 منزلیں ہی زمین کے اندر دفن ہو گئی۔ میرے بیٹو، تم غلط راہوں پہ جا رہے ہو، میری بیٹیوں تم غلط راہوں پہ جا رہی ہو، میرے عزیزوں اس دنیا کے چند روزہ کی چکا چوند اور اس کی خیرہ کر دینے والی عارضی روشنی کے اندر غلط راہوں پہ جا رہے ہو۔ رب کریم کا انکار کوئی معمولی بات نہیں، دین کا استہزاء کوئی معمولی سانحہ نہیں جو آج سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کا معمول بن گیا ہے۔ اے غفلت کی زندگی بسر کرنے والوں، یاد تو کیا کرو جب زمین کو ہلایا جائے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کائنات ختم کیسے ہوگی، لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی سورج بے نور کیسے ہوگا، لوگوں کی عقل پہ پردے پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی ستارے جھڑیں گے کیسے، لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی زمین پہ زلزلے برپا کیسے ہوں گے۔ تعجب اس پہ نہیں ہے کہ قیامت قائم کیسے ہوگی، تعجب تو اس پہ ہے کہ 6000 کلومیٹر جس زمین کے نیچے کھائیاں ہیں، پانی ہے، کھڈے ہیں، گہرائیاں ہیں، معدنیات ہیں، ذخائر ہیں، ابلتے لالے ہیں، پلیٹس ہیں، ہر لمحے کی موومنٹ ہے۔ میں تو اس کی عظمت پہ حیران ہوں کہ اللہ تو ہی ہے کہ تو نے اس کو قائم کیسے رکھا ہو۔ اس کا ہلنا عجوبہ نہیں ہے، اس کا قائم رہنا عجوبہ ہے، اور اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ میں نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی طاقتیں ہیں، یہ اس کا جلال ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی قدرت ہے کہ اس نے اس کو تھاما ہوا ہے، وگرنہ اس کو ہلانا تو معمولی سی بات ہے۔ سمندر کی لہروں کے اوپر اگر کوئی کشتی ہل رہی ہے تو اس پہ تعجب نہیں ہوتا ہے، تعجب تو تب ہوتا ہے کہ سمندر کی لہروں پہ کشتی کھڑی کیسے ہوگی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم۔ یہ اس دن اپنی خبریں بتائے گی تو حدیث، اس تشدید کے اندر بھی مجھے یہ مفہوم سا نظر آتا ہے، ایک ایک کر کے بتائے گی، بات بات کر کے بتائے گی، آہستہ آہستہ بتائے گی، لمحہ بلمحہ بتائے گی، ڈے پر ڈے بتائے گی، ہفتہ وار بتائے گی، مہینہ وار بتائے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، اپنی رپورٹیں، اپنی خبریں لمحے لمحے کی بتائے گی۔ بأن ربك اوحى لها، کیونکہ تیرے رب نے اسے بس اشارہ ہی کیا، واضح حکم بھی نہیں، بس اشارہ ہی ہوگا، اور وہ ایمان ہی کافی ہوگا، وہ ایک ہلکا سا اشارہ بھی کافی ہوگا۔ ایک جگہ پہ اللہ نے کہا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کہ اللہ اس کو حکم دے گا اور یہ غور سے سنے گی، اور یہاں اللہ نے کہا اس کے حکم کی بھی ضرورت نہیں، اس کو ہلانے کے لیے تو اس کا اشارہ بھی کافی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس کی نیچر میں یہ چیز ہے، اس کی فطرت میں اشارے ہیں، اس کی نیچرل لاز کے اندر بھی اللہ نے یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ ایک دن اس نے حرکت میں آنا ہی آنا ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، اس روز انسان مختلف جماعتوں میں، مختلف ٹولیوں میں، مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جس نے ذرہ برابر خیر کا کام کیا ہوگا وہ اسے دیکھ رہا ہوگا۔ چونٹی کو بھی ذرہ کہتے ہیں، ریت کے ذرے کو بھی ذرہ کہتے ہیں، بھورے رنگ کی چھوٹی سی چونٹی کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ بند کمرے میں آپ بیٹھے ہوں اور اس کمرے میں چھوٹا سا شگاف ہو، سورج کی کرنیں اندر جھانکتی ہوں تو ان کرنوں کے اندر بکھرے ہوئے اتنے چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں کہ اگر دروازہ کھول دیا جائے تو وہ نظر ہی نہیں آتے، وہ اتنے باریک ہوتے ہیں۔ ان ذروں کو بھی ذرہ کہتے ہیں، نمک کے پیسز اور ٹکڑوں کو بھی ذرہ کہتے ہیں، ریت کے ذروں کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ لیکن اس کی سب سے خوبصورت تعریف ہے اصغر شیء فی العالم، the smallest unit of this world، اس کائنات میں جو سب سے چھوٹی چیز پائی جاتی ہے اسے ذرہ کہتے ہیں۔ ریت کے ذروں کے ہزاروں ٹکڑے کیے جائیں، جو اس کا ہزارواں پیس ہوگا، اس کے ہزاروں آگے ٹکڑے کیے جائیں، جو اس کا لاکھواں ٹکڑا ہوگا، اس کے بھی آگے ٹکڑے کیے جائیں، جو اس کا کروڑواں حصہ ہوگا، جو انسان کو ننگی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا ہوگا، اس کو مائکروسکوپ میں کوئی آلہ لگا کے لاکھوں گنا بڑا کر کے دیکھنا پڑے گا۔ رب کریم نے کہا اس کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو انسان اسے دیکھ رہا ہوگا۔ إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ میرے بیٹے نبی لقمان کہتے ہیں، اور میرے پیارے بیٹے، اور میرے پیارے بیٹے، ان الفاظ کو میں آج کی زبان میں دہراؤں تو میں کہوں گا میرے پیارے بیٹوں، فیس بک پہ بیٹھنے والوں، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرنے والوں، یوٹیوب کے چینلز کو سبسکرائب کرنے والوں، ڈیلی موشنز کے اوپر اپنی انگلیوں سے کلک کرنے والوں، گوگل پہ سرچ انجن پہ بیٹھ کے اپنی 10 انگلیوں کے نیچے اس گلوبل ویلج کی سیر کرنے والوں، اور میرے پیارے بیٹوں، یہ سوچ کے کرنا کہ ذرہ برابر جو بھی تم کرو گے اللہ اسے سامنے تو ایک دن لے آئے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر برائی ہوگی تو اسے بھی انسان دیکھے۔ کیسے دیکھے گا؟ اسی آیت کی باقی خطبے میں ہم وضاحت کریں گے۔ قرآن مجید کی روشنی میں تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ، جو منہج ہے ہمارا، جو عقیدہ ہے ہمارا، تفسیر یہ نہیں ہوتی میرا یہ خیال ہے، میری یہ رائے ہے، فلاں شاعر نے کہا، زبان میں یہ ہے، میں نے تو ایک جگہ یہاں تک لکھا ہے۔ امرؤ القیس کا شعر پڑھ کے، نابغہ سفیانی کے معلقے پڑھ کے، دور جاہلی کے اشعار پڑھ کے قرآن کی تفسیر کرنے والے لوگ یاد رکھیں، تم ان کو پڑھ کے تفسیریں کرتے ہو۔ امرؤ القیس قبروں سے خود بھی زندہ ہو کے آ جائے، جب تک پیغمبر آخر الزمان سے ابوبکر صدیق، عمر فاروق، ابن عباس سے قرآن کے معنی نہیں سیکھے گا وہ بھی صحیح نہیں کر پائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کیسے دیکھے گا؟ 1 درجن سے زائد طریقوں سے دیکھے گا۔ ان میں سے ہر طریقہ اس لائق ہے کہ اس پر مستقل نشستیں رکھی جائیں، سکھایا جائے، اس پہ ایمان لایا جائے، اسے سمجھا جائے، اس کی تیاری کی جائے، اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد، چوکس اور ہوشیار کیا جائے۔ لیکن اس عظیم مرکز میں
آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ان میں سے چند ایک بنیادی میں آپ کے سامنے سب سے پہلا طریقہ یہ ہوگا، ذرہ برابر عمل جو انسان دیکھے گا، ذرہ برابر جو انسان برائی دیکھے گا، یہی جامعۃ الامام محمد بن اسماعیل البخاری ہوگا، اسی کی یہ صفحے ہوں گی، اسی کا در و دیوار ہوگا، یہی صحن ہوگا، یہی شہر ہوگا جس کو تم شاہینوں کا شہر کہتے ہو اور جس کو میں حضرت امرتسری کا شہر کہتا ہوں اور علماء کا شہر اور اس جامعہ کا شہر کہتا ہوں۔ اسی کے چوک، اسی کے چوراہے، اسی کی گلیاں، اسی کے محلے، اسی انسان کا ڈرائنگ روم، اسی انسان کا بیڈ روم، جو اس نے اپنی زندگی میں دن کی روشنیوں میں یا رات کی تاریکیوں میں، صبح کے اوقات میں یا رات کے لمحات میں جو کچھ اس نے کیا ہوگا، ایز اٹ از، جیسے کیا ہے، منو ان، پوری کی پوری اس کے عمل کو، اس کی تصویر کو، اس کی جگہ کو، اس کے منظر کو وہ کام کرتے ہوئے اس کو دکھایا جائے گا کہ یہ تو ہی ہے نا، اور تو ہی یہ کام کر رہا ہے، یہ تو ہے۔ آج تو خطبہ جمعہ سن رہا ہے، دیکھو تم مسجد میں بیٹھے ہو، دیکھو یہ تمہارے قدم ہیں، تم مسجد میں جا رہے ہو، دیکھو تم قرآن کھول رہے ہو، یہ تم ہی ہو نا، یہ تیری ہی نیکی ہے، دیکھو تم کیا کر رہے ہو، تم کیسے اپنی نگاہوں کو آوارہ کر رہے ہو، تم کیسے گندی سائٹس کی براؤزنگ کر رہے ہو، تم کیسے فلاں منظر، فلاں بے حیائی، فلاں بے پردگی، فلاں بد کرداری کا ارتکاب کر رہے ہو۔ اس کے سامنے اس منظر کو جیسے وہ کرتا رہا اس کے سامنے لا کے اس کو دکھا دیا جائے۔ یوم ينظر المرء ما قدمت يداه، یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا۔ وہاں یراہو ہے، یہاں ینظر، نظر بالخصوص آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں، اور رات والی جو رؤیت ہے یہ دل سے بھی ہو سکتی ہے، یہ سوچ سے بھی ہو سکتی ہے، یہ عقل سے بھی ہو سکتی ہے، یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ رہا ہو میں نے ایسے کیا تھا، یراہو میں ہو سکتا ہے، لیکن ینظر کا یہ لفظ بتاتا ہے کہ جو کچھ وہ حرکتیں کرتا رہا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ وہ جو مانتے ہی نہیں تھے، یہ مولوی پہ آتے رہتے، ایسی باتیں کرتے رہتے، بابر عیش دوش کہ زندگی گوارا نہیں، یہ انجوائے کرو، لطف اندوز ہو، خوشیاں مناؤ، یہ خوشیوں کے قاتل ہیں جو فلاں بے حیائی اور بد کرداری سے روکتے ہیں، یہ ہماری آزادی سلب کرنے والے ہیں۔ اس طرح کے سارے کافر اور منکرانہ الفاظ کہنے والے جب ان کو ان کی کرتوتیں دکھائی جائیں گی، کہیں گے کاش ہم نہ انسان ہوتے، نہ ہم یہ اعمال کرتے، نہ ہمیں دیکھنے پڑتے، کاش ہم مٹی ہوتے، کاش ہم شعور والی مخلوق نہ ہوتے، عقل والی مخلوق نہ ہوتے۔ دوسرا انداز جس انداز سے دکھایا جائے گا، ایک تو اس کو منظر دکھایا گیا، تم کیا کر رہے تھے، تم کیا بول رہے تھے، تم کہاں جا رہے تھے، تم کہاں سے آ رہے تھے۔ دوسرا انداز یہ ہوگا کہ جس جگہ وہ کام کر رہا تھا، جس جگہ وہ حرکت کر رہا تھا، جس جگہ وہ سجدے کر رہا تھا، جس جگہ وہ منبر و محراب کی وراثت سنبھالے ہوئے تھا، جس جگہ وہ مسجد کا درویش بنا ہوا تھا، جس جگہ وہ مدرسے کا طالب علم بنا ہوا تھا، جس جگہ اس کو سلواتیں سنائی جاتی تھی، جس جگہ وہ دعوت اللہ کی خاطر
باتیں اور تکلیفیں برداشت کرتا تھا، جس جگہ پیغمبر آخر الزمان کو لہو لہان کیا گیا تھا، طائف کی اس وادی کو جہاں آپ پہ پتھر برسائے گئے تھے، مکہ کی ان گلیوں کو جہاں آپ کو مجنوں صاحب کہا گیا تھا، مکہ کی ان سنگریز چٹانوں کو جہاں بلال کو کوئلے پہ گھسیٹا گیا تھا، اور اس سرزمین کو جہاں خبیب کو سولی کے پھندے پہ لٹکایا گیا تھا، اس جیل کو جہاں ائمہ اسلاف نے صحبتیں برداشت کی تھیں، دمشق کے اس قید خانے کو جہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو پابند سلاسل کیا گیا تھا، اس منظر کو سامنے لایا جائے گا اور زمین کے اس ٹکڑے سے کہا جائے گا تو بول کے بتا یہ تیرے اوپر کیا کیا کرتا تھا۔ تو زمین بولے گی، ڈرائنگ روم بولے گا، بیڈ روم بولے گا، قاتل جہاں اس نے قتل کیے وہ چوک بولے گا، کورٹ اور وہ عدالت جہاں ایک جج کا زمین فروخت ہوا اور اس نے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی اندیشے کی وجہ سے ناحق فیصلہ کیا، قاتل کو مقتول، ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم، عالم کو پتہ نہیں کیا کچھ باور کروایا، اس کے کمرے عدالت کے در و دیوار سے آوازیں آئیں گی، اللہ میں بول کے بتاتا ہوں کہ میرے اوپر کیا ہوتا رہا۔ زمین بولے گی۔ اگر تمہارا میموری کارڈ بول سکتا ہے، تمہاری سی ڈی سے آوازیں آ سکتی ہیں، تمہارے کیمرے کے اندر منظر سارے فلمائے جا سکتے ہیں اور بند کیے جا سکتے ہیں، اگر تمہارے موبائل سے بھان کی بولیاں آ سکتی ہیں، اگر تمہارے گوگل ٹرانسلیشن کے ایپلیکیشن سے دنیا جہان